یا رسول اللہ فداک یا رسول اللہ فداک یا رسول اللہ فداک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، مگر یقین کرو لاکھوں مل جائیں تو اس ایک ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تقریباً یہ 9.5 کلومیٹر بنتا ہے، ایگزیکٹلی 9.65 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 6 میل ایسے گرم راستے پر، اتنے مشکل راستے پر اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر لے گیا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ اے وہ لوگوں جو ماں باپ سے کہتے ہو اب اور کیا دوں آپ کو، گھر تو دلا دیا نا، ماہانہ پیسے تو بھیج دیتا ہوں، ارے آپ کو کھانے بھی دے دیتا ہوں، جب چاہیے ہوتا ہے کپڑا بھی دے دیتا ہوں، اور میں آپ کے لیے کیا کروں؟ نبی پاک کا جواب سنیے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور اتنا گرم راستہ تھا، گوشت کا ٹکڑا ڈالتے تو ٹکڑا کباب ہو جاتا۔ 6 میل تک ماں کو کاندھے پہ اٹھایا اور چلتا رہا۔ کیا حق ادا ہو گیا؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ ساری زندگی بھی ہم خدمت کریں نا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دعائیں دینے والا یہ سایہ زندہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں ان سے راضی ہے۔ ہاں ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں راضی ہو کر چلی گئی ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ ماں ہوتے ہوئے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں کو ناراض کر رہے ہیں۔ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ ماں ہے پھر بھی خدمت نہیں کر رہے۔ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جن کی ماں ان سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ خدا کی قسم میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کچھ باتیں الفاظ میں نہیں سمجھائی جا سکتی، ہر بات لکھ کر نہیں سمجھ آتی، کچھ باتیں فیل کرنی پڑتی ہیں۔ ماں چلی جائے نا پھر بڑا یاد آتی ہے، پھر چین نہیں آتا۔ کون ہے کہ جس کی گود میں جا کے بیٹا سر رکھے؟ اب کون ہے جس کے کاندھوں پر سر رکھ کے آنسو بہا لے؟ اب کون ہے؟